ہم اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہر شخص اپنی زندگی میں آسانیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان ڈپریشن میں اور اتنا مصروفیت میں گھرا ہوا ہے کہ اسے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ آج کا انسان اس قدر مصروف اور اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار کیوں ہے کہ وہ اپنے لیے وقت نکالنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو 3 طرح کے پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات، دنیا میں بہت زیادہ اس کا ذہن اٹک گیا ہے، دنیا بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، جبکہ یہ بات انسان بھول بیٹھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس نے کہاں جانا ہے۔ کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اس دنیا میں اجنبی ہیں، ہم سے پہلے بھی قومیں یہاں آباد تھی، لیکن آج کا انسان جو ہے بشمول اس ٹیکنالوجی کے اور اس دولت کے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہیں پہ ہے اور اس کی ساری تگ و دو جو ہے دنیا کے لیے ہے، ہر چیز اس دنیا کے لیے ہو رہی ہے، اس جہاں سے ہمیں کہیں بھی نہیں جانا، 1000 سال ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کا وہ شکار ہے۔ دوسرا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل شانہ سے جو بے تعلقی کا سلسلہ ہے، تعلق باللہ کی کمی جو ہے، وہ انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہٹ کر کوئی بھی چیز اگر انسان کو کچھ دے سکتی ہے تو وہ پریشانی ہے، بے سکونی ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یقیناً اللہ کی یاد سے ہی لوگوں کے دل سکون پاتے ہیں۔ دنیا جہاں میں جتنے بھی لوگ بے سکونی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ اسی وجہ سے شکار ہیں کہ انہوں نے تعلق باللہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی ساری مصروفیات میں ایسے پڑ گئے کہ ان کا جذباتی وابستگی بھی دولت سے ہو گئی۔ کن لوگوں کی عورت جو ہے وہ وابستگی کا سبب بنی، کن لوگوں نے اپنی شہرت کو ایسا سبب بنایا کہ اسی کے پیچھے لگ گئے اور تعلق باللہ جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا۔ تو یہ دوسری جو پوائنٹ ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے انسان کی پریشانی کا۔ اب ہم تیسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے انسان کا جو ایک دوسرے سے کمپیریزن کرنا ہے، مقابلہ بازی ہے، اس میں پڑھ کر انسان پریشانی کا سبب باعث بنتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے آرام کو جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا اور اپنی دولت کو بالکل پانی کی طرح بہاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک اچھی گاڑی خریدی ہے تو مجھ سے بہتر اس کی گاڑی کیوں نہیں ہے، تو میں اپنا پانی کی طرح پیسہ بہا کر کہیں سے بھی اس سے بہتر گاڑی جو ہے وہ خریدوں گا، ٹیلی فونز کروں گا، سفارشیں کرواؤں گا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ میرے جو دوسرا اپوننٹ ہے اس نے مجھ سے گاڑی اچھی لی ہے تو مجھے بھی یہ گاڑی چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی اچھا بنگلہ بنتا ہے، اچھا مکان بنتا ہے، کسی نے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں، تو اس میں بھی ہماری خواتین، ہمارے بچے، خاص طور پہ بچوں میں بھی مقابلہ بازی کا رجحان جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور مٹیریلزم جو ہے اس نے ہمارے دلوں میں بہت گھر کر لیا ہے۔ موبائل کی ریس دیکھیں، ٹیکنالوجی کی ریس دیکھیں، آگے سے آگے بڑھنے کا ایسا ایک خمار دل میں پھیل گیا ہے کہ وہ انسان کو اپنے آرام، اپنی آسائش، اپنی خوراک، اپنے دوست، اپنا مذہب، اپنا خدا، ہر چیز بھلا بیٹھا ہے اسی مقابلہ بازی کی جو صورتحال ہے اس میں پڑھ کر۔ تو یہ 3 نکات اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو، اور ان سے اگر ہم اتنا دور رہیں جتنا ہمیں رہنا چاہیے، نہ یہ کہ بالکل ہی دور ہو کر دنیا کو الگ تھلگ رہبانیت کا شکار ہو جائے، ان سب چیزوں کو بیلنس کر کے اگر ہم چلیں تو خدا نے یہ زمین ایسی نہیں بنائی کہ جو لوگ بیلنس کر کے چلتے ہیں وہ خدا نخواستہ
بے عزت ہوں گے، ان کو عزت نہیں دی جائے گی، ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ خدا نے یہ زمین بھی بالکل بیلنس طریقے سے چلائی ہے۔ یہ سارا سولر سسٹم جو ہے، صبح شام کا آنا جانا، چاند کے جو اوقات ہیں وہ سب بیلنسڈ ہے۔ انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ اگر بیلنس رہے گی تو ہی وہ کامیاب ہوگا، تندرست ہوگا، ترقی کرے گا اور زندگی کی دوڑ میں بہت زبردست ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ ان سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے اسباب ضرور دیکھنے چاہیے جن سے ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔